وقال تعالى في مقام آخر يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وقال تعالى في مقام آخر والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صاحب احترام سامعین کرام، خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے جو نظام کائنات ترتیب دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پوری طرح مدبر ہیں. اس کا التزام انصرام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ لوگوں کی اصلاح کے لیے انہیں اپنی قوتوں، قدرتوں اور طاقتوں کا تعارف کروانے کے لیے اس کائنات میں کئی طرح کی تبدیلیاں رونما فرماتے ہیں. بہت ساری تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں، بہت سی ہو رہی ہیں. آنے والے وقتوں میں بڑے پیمانے پہ بڑی بڑی تبدیلیاں لوگوں کو دیکھنے میں ملیں گی. جیسے جیسے قیامت کا قرب ہوگا ویسے ویسے یہ تبدیلیاں بڑے پیمانے پہ لوگوں کو دکھائی دینے لگیں گی. ان میں سے بعض تبدیلیوں کے حوالے سے ہم کچھ باتیں کر چکے ہیں. آج کے جمعہ میں مختصر بات اسی موضوع کے حوالے سے شروع کریں گے، لیکن چونکہ عید الاضحیٰ کی آمد ہے اور یہ عید قربان بھی ہے اور پھر اسی طرح ذو الحجہ کا مہینہ اس کی شروعات بھی ہونے والی ہیں، اس حوالے سے چند ضروری باتیں ان دو حوالوں سے آپ کے گوش گزار کرنی ہیں. تو زیادہ وقت ہم اسی پہ ظرف کریں گے اور کچھ باتیں ہم اپنے اس تسلسل کے موضوع پہ کریں گے. کائنات کی جو بڑی بڑی تبدیلیاں ہیں ان میں ایک تبدیلی وہ ہے جو اللہ تعالی نے اپنی بڑی قدرت کی نشانیوں کے اندر رکھی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کے طور پہ دو چیزوں کا کثرت سے اور بار بار ذکر کیا ہے. ان میں ایک سورج ہے اور ایک چاند ہے، اور ان دونوں کا ہماری زندگی کے حوالے سے ایک بہت بڑا اور گہرا کردار ہے. قرب قیامت ان دونوں میں کچھ بڑی تبدیلیاں رونما ہونے والی ہیں. ہر روز ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، لیکن قرب قیامت ہمیں اس کے برعکس بھی دیکھنے کو ملے گا کہ یہ چکر الٹ چلے گا اور سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا. یہ قیامت کی بڑی علامات میں سے، بڑی تبدیلیوں میں سے ایک ہے. جب یہ وقت آئے گا اس کے بعد لوگوں کے حوالے سے ایک بڑی تبدیلی یہ ہوگی، اللہ تعالی توبہ کا دروازہ بند کر دیں. اس کے بعد نہ کسی کی توبہ قبول ہے نہ کسی کا ایمان قبول ہے. لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو کسی جان کو جو اس سے پہلے حالت ایمان میں نہیں آئی، اب بعد کے اندر وہ ایمان قبول کر رہی ہے، اس کا ایمان اسے فائدہ نہیں دے گا. یا اس نے اس تبدیلی کے رونما ہونے سے پہلے اگر نیک کام نہیں کیے، اس تبدیلی کو دیکھ کر کے اس میں اگر کوئی جذبات پیدا ہوئے ہیں، تبدیلی آئی ہے، دل میں رقت پیدا ہوئی ہے، اللہ کی طرف رجحان پیدا ہوا ہے، تو یہ بے فائدہ اور بے سود ہے. اور دوسری تبدیلی چاند کے حوالے سے ہے. اہل علم کے مطابق اس کا کچھ مشاہدہ شروع ہو چکا ہے اور شاید آنے والے وقتوں میں زیادہ بڑے انداز میں یا گہرے انداز میں لوگ اس کا مشاہدہ کریں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الاہلہ، پیارے پیغمبر لوگ آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، ہلال کے بارے میں پوچھتے ہیں. ہلال کی جمع اہلہ.
اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں چاندوں کے بارے میں. چاند کی اللہ تعالیٰ نے 28 منزلیں بنائی ہیں. اس کے بعد 1 یا 2 دن یہ منظر عام سے غائب ہوتا ہے. اگر مہینہ 29 کا ہے تو 1 دن غائب رہے گا اور پھر اگلے مہینے کی 1 تاریخ کو یہ منظر عام پہ آ جائے گا. اور اگر 30 کا مہینہ ہے تو 2 دن غائب رہے گا اور اگلے مہینے کی 1 تاریخ کو آپ کو نظر آئے گا. 1 تاریخ کا چاند یا 2 تاریخ کا چاند یہ عربی کے اندر ہلال کہلاتا ہے. پھر اس کے بعد 3 تاریخ سے اس کا نام بدل جاتا ہے اور اسے قمر کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں اس نام پہ پوری سورت بھی ہے، سورۃ القمر، کیونکہ اس کے شروع میں چاند کے پھٹنے کا ذکر ہے. چاند کی ابتدا سے مہینے کا آغاز ہوتا ہے اور بہت سے اسلامی احکام کا تعلق چاند کے ساتھ ہے. حج کی شروعات اسی سے ہوتی ہیں، رمضان کی شروعات اسی کے ساتھ ہوتی ہیں. اسی طرح عورت کی عدت کا مسئلہ ہے، بعض کفاروں کا مسئلہ ہے. تو بہت سے شرعی احکام ہیں جن کا تعلق اللہ نے چاند کے ساتھ منسلک کیا ہے. فرمایا یہ آپ سے ہلال کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان کو بتائیں. ہی مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے لیے حساب کتاب اور حج کا وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے. چاند سے ہمیں ان چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے. اور جب چاند طلوع ہوتا ہے، پہلی رات کا چاند ہوتا ہے، بہت باریک سا ہوتا ہے. شاید جن لوگوں کی نظر کمزور ہے انہیں صحیح طرح دکھائی بھی نہ دے. ٹھیک ہے، جن کی نظر درست ہے یا اینک کا استعمال کرتے ہیں وہ بآسانی دیکھ لیتے ہیں. لیکن 2 باتیں ہوتی ہیں، ایک تو بہت باریک ہوتا ہے اور دوسرا اس کا دورانیہ بہت مختصر ہوتا ہے، تھوڑی ہی دیر بعد غروب ہو جاتا ہے. تو یہ ہلال ہے. لیکن قیامت کے قریب اس میں ایک تبدیلی رونما ہونی ہے جسے اشراط الساعہ یا علامات قیامت کی نشانیوں میں شمار کیا گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتراب الساعہ انتفاخ الاہلہ، جیسے جیسے قیامت قریب ہوگی پہلی رات کے چاند کا سائز بڑھنا شروع ہو جائے گا، اس کا سائز زیادہ ہو جائے گا، یہ بڑا دکھائی دے گا. اور دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا من اقتراب الساعہ انتفاخ الاہلہ، قیامت کے قرب کی نشانیوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ چاند بڑا ہو جائے گا، اپنے حجم سے کچھ بڑا دکھائی دے گا. وَأَن يُرَى الْهِلَالُ لِلَيْلَةٍ، اور جب لوگ چاند دیکھیں گے تو تبصرہ یہ کریں گے ابن لیلتین، کہ یہ پہلی رات کا نہیں بلکہ دوسری رات کا چاند ہے. اگر ہم غور کریں تو تقریباً آج کل یہ کیفیت قریب ہم محسوس کر رہے ہیں. ہمارے یہاں تو اللہ معاف فرمائے رویت ہلال کا مسئلہ جو ہے وہ بھی بڑا مارکارا ہو چکا ہے. خاص طور پہ رمضان اور عید الفطر، یہ 2 چاند تو بڑی لہدے کے چاند ہوتے ہیں. اور عرصہ دراز ہو گیا کہ پاکستان میں کبھی رمضان یا عید الفطر کے چاند پہ اتفاق ہو. اختلافی صورت کچھ نہ کچھ سامنے آتی رہتی ہے. اور عام طور پہ جو لوگ دیگر ممالک کے ساتھ عید کرتے ہیں، ہمارے ہاں ایک طبقہ جو ہے وہ سعودی عرب کو معیار بناتا ہے اور ان کا فلسفہ یہ ہے کہ رویت واحدہ ہے. سعودی عرب میں چاند نظر آ گیا تو بس جی ساری دنیا میں چاند نظر آ گیا. یہ درست نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر علاقے کے لیے ان کی رویت مقرر کی ہے. لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتُهُ، ہر علاقے کی اپنی رویت ہے، لہذا وہ باقاعدہ اپنی آنکھوں سے چاند دیکھیں. اور رویت میں ایک اختلاف کی وجہ وہ جدید مشینوں کا آنا بھی ہے.
دو باتیں یاد رکھیے، ایک ہے چاند کی پیدائش اور ایک ہے اس کا ظہور۔ سائنس نے جو ترقی کی ہے اس کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ چاند جو ہے وہ کب پیدا ہو رہا ہے۔ 28 دنوں کے بعد اب اس کی پیدائش کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور کم از کم کوئی 16-18 گھنٹے کا چاند ہو تو اس کا ظہور، اس کی رویت، اس کا دیکھنا ممکن ہے۔ اس سے کم مشینوں سے بھی نظر نہیں آتی۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہو رہا ہے کہ چاند کی پیدائش کو سائنسی بنیادوں پہ بنیاد بنا کے بعض ممالک اس کی رویت کا اعلان کر دیتے، بلکہ قریب عید الفطر کے موقع کے پر بھی بعض اہل علم نے تحقیقی باتیں کی، اور ان کی بات بڑے میں نے تفصیل سے دیکھی ہے اور دل کو بھی لگی کہ بعض ممالک کی طرف سے ایسا کیا گیا جو حدیث رسول کی صریح خلاف ورزی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آلے کو، کسی مشین کو معیار نہیں بنایا، آنکھ کو معیار بنایا، رویت کو معیار بنایا۔ آپ اسے دیکھیں، مشین کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، اگر بآسانی نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے، نہیں نظر آ رہا تو آپ کا حکم ہے فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، بھائی مہینے کی گنتی پھر 30 دن پوری کرو۔ اسلامی مہینہ 30 دن سے زیادہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال ابھی بھی ہم یہ محسوس کرتے ہیں، بہت سے لوگ یہ قیاس آرائیاں کرتے ہیں کہ جب سعودیہ کے ساتھ عید نہیں کی گئی یا روزہ نہیں رکھا گیا، اگلے دن چاند دیکھتے ہیں، لو جی حکومت روزہ کھا گئی، کم پاتا۔ دلیل کیا ہے؟ دیکھو چاند واضح طور پہ 2 دن کا نظر آ رہا ہے، تو بھائی یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی مضبوط ایویڈنس ہے، کوئی تحقیقی چیز ہے، شہادتیں ہیں جسے شریعت نے قبول کیا ہے، تو یقیناً آپ تردید کر سکتے ہیں، آپ تنقید کر سکتے ہیں، آپ دعویٰ کر سکتے ہیں، لیکن محض چاند کے حجم کے کچھ بڑا ہونے کو آپ دلیل بنائیں تو یہ درست نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قیامت کی یہ علامت اپنے آغاز میں ہے، اور اہل علم کہتے ہیں جیسے وقت آگے جائے گا تو مزید چاند کا سائز کچھ بڑھے گا، اور یہ پہلی رات کا چاند جو ہے وہ کچھ بڑا نظر آئے گا، اور لوگ کہیں گے یہ دوسرے دن کا چاند ہے۔ تو بہرحال یہ بات ہی ہماری علامات ہے قیامت کے حوالے سے، ٹھیک ہے، کہ قیامت کے قریب ہلال پہلی رات یا دوسری رات کا چاند اپنے سائز میں کچھ بڑھ جائے گا، اور ایسے لگے گا کہ یہ اپنے اصل سائز سے کچھ زیادہ ہے۔